کبیر نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ نائمہ بڑے آرام سے بیڈ پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں کھلا تھا اور وہ کسی مووی میں اس قدر مگن تھی جیسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو۔ کبیر کا پارا صبح سے ہی ہائی تھا، اوپر سے نائمہ کا یہ غیر معمولی سکون اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا، کیونکہ نائمہ اور خاموشی کا جوڑ ویسے ہی ناممکن تھا۔ کبیر نے اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی اور بنا کوئی غلط کہے سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تاکہ کپڑے نکال سکے۔ ابھی اس نے ہینگر سے شرٹ نکالی ہی تھی کہ پیچھے سے نائمہ کی کھوکھلی ہنسی گونجی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خاموش رہ کر وہ بہت روب جھاڑ لیں گے، بالکل اس پرانے زمانے کے ہیرو کی طرح جو اندر سے تو خالی ہوتے ہیں پر باہر سے پوز ایسے دیتے ہیں جیسے پوری دنیا کا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہو۔ نائمہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر خود سے باتیں کرنے کے انداز میں طنز کا تیر کبیر کی طرف چھوڑا۔ کبیر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے سختی سے وارڈروب کا دروازہ پکڑا مگر مڑا نہیں۔ نائمہ نے اپنی بات جاری رکھی، مووی میں بھی ویلن ایسا ہی کرتا ہے، بنا بات کیے وارڈروب سے کپڑے نکالتا ہے تاکہ ہیروئن کو لگے کہ وہ بہت غصے میں ہے، پر اسے کیا پتا کہ یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی ناراض ہے یا بہت بڑا بزنس ٹائکون بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ نائمہ اب جان بوجھ کر آواز تھوڑی اونچی کرتی تھی تاکہ کبیر کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ جائے۔ کبیر کے ہاتھ وارڈروب کے ہینڈل پر سختی سے جم گئے۔ اس کی سفید شرٹ کا ہینگر اس کی گرفت کی شدت سے ہلکا سا ٹیڑھا ہوا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے مڑا۔ نائمہ ابھی بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی، مگر اس کے لبوں پر پھیلی وہ فاتحانہ اور زہریلی مسکراہٹ کبیر کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ نائمہ، اگر تم خود کلامی ختم ہو گئی ہو تو کیا میں سکون سے کپڑے بدل سکتا ہوں؟ یہ ابھی ویلن کے بارے میں مزید ریسرچ باقی ہے۔ کبیر کی آواز میں چھپی سرد مہری کسی کو بھی ڈرا سکتی تھی، مگر نائمہ تو جیسے آج تہیا کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہلکی سے نیچے کی اور بڑی معصومیت سے کبیر کو دیکھا۔ اوہ معاف کیجیے گا کبیر صاحب، مجھے لگا کہ آپ اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ تو صبح سے ایسے غائب تھے جیسے آپ کا اس گھر اور مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور اب جو آئے ہیں تو یوں خاموش ہیں جیسے زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ ویسے سنا ہے زیادہ غصہ کرنے سے انسان کے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ آپ تو ویسے بھی مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، تھوڑا خیال کیا کریں اپنا۔ کبیر نے شرٹ وہیں بیڈ پر پٹکی اور 2 قدم آگے بڑھتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ نائمہ نے گھبرانے کی بجائے اپنی تھوڑی اوپر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ عمر کا دانہ دینا بند کرو نائمہ، تمہیں پتہ ہے کہ میرا غصہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تم جان بوجھ کر مجھے اکسا رہی ہو تاکہ میں کچھ کہوں، پر یاد رکھنا اگر میں نے بولنا شروع کیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کبیر کا جھکاؤ نائمہ کی طرف بڑھا تو اسے اپنے گرد کبیر کی پرفیوم کی وہ تیز اور مردانہ خوشبو محسوس ہوئی جو ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی تھی۔ نائمہ نے ایک لمبا سانس لیا اور لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بیڈ پر تھوڑا اور سنبھل کر بیٹھی۔ برداشت تو میں صبح سے کر ہی رہی ہوں کبیر، آپ کا وہ بے رخی والا رویہ، وہ بنا کسی وجہ کے مجھے اگنور کرنا، آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی کٹ پتلی ہوں جسے آپ جب چاہیں پیار کریں اور جب موڈ خراب ہو تو دیوار سے لگا دیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ خاموش تشدد مجھ پر اثر کرے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں تو آرام سے مووی دیکھ رہی ہوں، آپ چاہیں تو جا کر کچن میں برتن بھی توڑ سکتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر نے اچانک اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف تھوڑا اور کھینچا۔ فرق نہیں پڑتا؟ نائمہ، تمہاری یہ ترکتی ہوئی زبان بتا رہی ہے کہ تمہیں کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ تم تڑپ رہی ہو کہ میں تم سے بات کروں، تمہیں ڈانٹوں یا تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں۔ یہ مووی دیکھنا، یہ پرسکون بننا، یہ سب ایک ڈھونگ ہے۔ اس نے نائمہ کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ نائمہ کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نائمہ نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں موندی، پھر ایک دم سے اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ کی خود اعتمادی کی داد دینی پڑے گی کبیر۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے آپ کے گرد گھومتی ہے؟ آپ نے صبح سے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے ناشتہ کیا یا نہیں، اور اب یہاں آ کر مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں۔ حق جتانے کے لیے پہلے احساس کرنا پڑتا ہے، جو شاید آپ کی ان موٹی موٹی بزنس فائلوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ کبیر نے ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ احساس؟ تمہیں احساس کا
چاہیے نائمہ؟ جب میں رات بھر تمہاری خاطر جاگتا ہوں وہ احساس نہیں ہے؟ جب میں تمہاری ہر ضد پوری کرتا ہوں وہ احساس نہیں ہے؟ تمہیں بس لڑنے کا بہانہ چاہیے، اور آج میں تمہیں وہ بہانہ نہیں دوں گا۔ اس نے نائمہ کی آنکھوں میں ایک تیکھی نظر ڈالی اور اس کے لبوں کے بالکل پاس سرگوشی کی۔ تمہاری یہ جلی کٹی باتیں، یہ تمہاری تڑپ، اور یہ سب مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہیں میری کتنی ضرورت ہے۔ اب بولو، کیا کہتی ہو؟ میں ابھی بھی خاموش رہوں یا تمہیں وہ جواب دوں جو تم مانگ رہی ہو؟ نائمہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کا سارا طنز اور ساری بہادری کبیر کے اس بے باک لمس کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی۔ اس نے احتجاجاً اپنا چہرہ موڑنا چاہا، مگر قریب کبیر کی گرفت اتنی مضبوط تھی۔ کبیر چھوڑیں مجھے، آپ کو دیر ہو رہی ہے نا، جائیں اپنی میٹنگز میں۔ کبیر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال کو چھوا۔ میٹنگز کا انتظار کر سکتی ہیں نائمہ، پر تمہاری اس زبان کو خاموش کروانا زیادہ ضروری ہے۔ آج کوئی مووی نہیں چلے گی، آج صرف ہم دونوں کے درمیان کا یہ حساب کتاب پورا ہوگا۔ کبیر نے نائمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک گہرا اور تپتا ہوا سانس لیا۔ اس کی گرفت نائمہ کے چہرے پر ابھی بھی برقرار تھی۔ تمہاری ان باتوں کا حساب میں تفصیل سے کروں گا نائمہ، ذرا میں شاور لے کر خود کو ریلیکس کر لوں، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ خاموش تشدد کیا ہوتا ہے اور بولڈ جواب کسے کہتے ہیں۔ اس نے شرارت اور تنبیہ کے ملے جلے انداز میں نائمہ کے گال کو انگوٹھے سے رگڑا اور اسے چھوڑ کر تولیہ اٹھاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نائمہ بیڈ پر بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو کسی بڑے طوفان کی پیش گوئی تھی۔ کبیر نے جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، اس کی زبان سے ایک دھار نکلی، نائمہ! کبیر باتھ روم کے بیچوں بیچ ساکت کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ سامنے باتھ ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے بیچ میں کبیر کا لاکھوں روپے کا لیپ ٹاپ اور وہ مقدس فائلز جن کے لیے وہ صبح سے ہلکان ہو رہا تھا، کسی کشتی کی طرح تیر رہی تھی۔ کاغذات کی سیاہی پانی میں گھل کر پورے ٹب کو نیلا کر رہی تھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پانی میں ڈوب کر دم توڑ چکی تھی۔ کبیر الٹے قدموں باہر نکلا اور اس کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ نائمہ اب بھی اسی سکون سے بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اب اس نے ایک ہاتھ میں ایپل کا جوس پکڑ رکھا تھا اور بڑے اطمینان سے سپ لے رہی تھی۔ کبیر اس کے سر پر جا کھڑا ہوا، اس کا سینہ غصے سے دھونکی ہوٹ کی طرح چل رہا تھا۔ یہ کیا ہے نائمہ؟ وہ فائلز، وہ لیپ ٹاپ، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میرا مہینوں کا کام، میری ڈیلز، سب تم نے ایک لمحے میں غرق کر دیے۔ کبیر کی آواز میں چھپا غصہ کمرے کی دیواروں کو آپس میں ٹکرا رہا تھا۔ نائمہ نے بڑے آرام سے جوس کا گلاس سائڈ پر رکھا اور معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اوہ، تو آپ کو نظر آ گیا، مجھے لگا شاید آپ کو وہاں بھی صرف خاموشی ہی ملے گی۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ کبیر صاحب، دال کالی نہیں تھی، آپ کا لیپ ٹاپ کالا تھا، اس لیے میں نے سوچا اسے تھوڑا سرف سے دھو دوں تاکہ آپ کا دماغ اور آپ کی فائلز دونوں صاف ہو جائیں۔ کبیر نے جھٹ کر اس کے بازوں کو پکڑا اور اسے بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بزنس تھا میرا، میری محنت تھی۔ نائمہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر گڑائی۔ اور میں کیا ہوں کبیر؟ آپ کی محنت، آپ کا بزنس؟ میں اس گھر کی وہ فائل ہوں جسے آپ نے شیلف میں رکھ کر بھلا دیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی فائلز کے ڈوبنے کا اتنا دکھ ہے تو ذرا سوچیں میرا کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ مجھے جیتے جی نظر انداز کرتے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ میں اتنی پرسکون کیوں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب آپ کی توجہ صرف اور صرف مجھ پر ہوگی، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ کبیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ نائمہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ وہ تڑپ بھی تھی جو وہ صبح سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا سارا غصہ ایک پل کے لیے جیسے منجمد ہو گیا۔ نائمہ نے اس کے قریب ہو کر اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں بھینچا اور سرگوشی کی، اب کریں حساب کبیر صاحب، فائلیں تو اب بچنے سے رہیں گی، اب آپ کے پاس صرف میں ہی بچی ہوں، بتائیں اب کون سی سزا دیں گے؟ کبیر نے گہرا سانس لیا، اس کے غصے کی جگہ اب ایک جنونی چاہت نے لے لی تھی۔ اس نے نائمہ کو کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر بولا، تمہاری اس حرکت کی سزا اتنی لمبی ہوگی نائمہ کہ تم ان فائلوں کا غم بھول جاؤ گی۔ تم نے میرا کام ڈبویا ہے، اب میں تمہاری اس اپنی محبت کے سمندر میں ڈبوں گا جہاں سے واپسی کا راستہ تم خود بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گی۔ کبیر باتھ روم سے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس کے چہرے کی رنگت غصے سے تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ نائمہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کام کو ہاتھ لگانے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اس ایک فائل کے پیچھے کتنے کروڑوں کا نقصان چھپا ہے؟ تم نے میری محنت کو تماشا بنا دیا۔ کبیر نے دھاڑتے ہوئے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر فرش پر دے مارا، جس کے ٹکڑے نائمہ کے پیروں کے پاس بکھر گئے۔ نائمہ نے پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھا اور بیڈ سے اتری۔ اس کے لہجے میں اب پہلے سے زیادہ تیکھا پن تھا،
چیخنا بند کریں کبیر صاحب، آپ کو اپنے کروڑوں کے نقصان کا دکھ ہے، اور میرا جو نقصان ہوا اس کا کیا؟ صبح کس نے کالج سے میری زبردستی چھٹی کروائی تھی؟ کسی نے سب کے سامنے مجھے ایسے ڈانٹا تھا جیسے میں آپ کی بیوی نہیں کوئی مجرم ہوں۔ آپ کا بزنس ہے، اور میری پڑھائی، میرا موڈ، میری عزت نفس کچھ بھی نہیں۔ نائمہ اس کے سینے پر انگلی مار کر برابر کا جواب دے رہی تھی۔ کبیر نے اس کا ہاتھ چٹک کر اسے کندھوں سے دبوچ لیا۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا نائمہ، تم نے جو وہاں حرکت کی تھی اس پر ڈانٹنا بنتا تھا۔ نائمہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا اور ایک زوردار کہکہا لگایا، بھلائی؟ واہ، اپنی انا کو تسکین دینے کا کتنا اچھا نام رکھا ہے آپ نے۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، میرا پورا دن برباد کیا، اور اب جب میں نے آپ کی چند بیکار فائلوں کو غسل دے دیا تو آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں؟ کبیر اس کی ڈٹائی پر حیران رہ گیا۔ بیکار فائلیں؟ نائمہ تم ہوش میں تو ہو؟ نائمہ اس کے مزید قریب ہوئی، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں کبیر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی عمر اور اپنے پیسوں کے رعب میں مجھے دبا لیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ نے صبح میرے ساتھ جو کیا یہ اسی کا ری ایکشن ہے۔ آپ جائیے، ان بھیگی ہوئی فائلوں کو خشک کیجیے یا پھر بیٹھ کر ماتم منائیے، کیونکہ نائمہ کبیر شاہ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ کبیر نے غصے سے اسے دیوار کے ساتھ بھینچ دیا۔ اس کا چہرہ اب نائمہ کے چہرے سے انچوں کے فاصلے پر تھا۔ تمہاری یہ زبان درازی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی نائمہ، تم نے آگ لگائی ہے نا، اب اس کی تپش برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ نائمہ نے ڈر کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا، تپش سے وہ ڈرتے ہیں کبیر جن کا وجود موم کا ہو، میں تو خود اس آگ کا ایندھن بننے کے آئی ہوں۔ ہمت ہے تو بجھا کر دکھائیں۔ کبیر کی گرفت اس کے نازک بازو پر سخت سے سخت تر ہوتی گئی۔ غصہ اب آہستہ آہستہ ایک الگ ہی جنون میں ڈھل رہا تھا۔ کبیر کے چہرے پر ایک شفاق اور فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے نائمہ کے چہرے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جما دیے تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم صرف آج کی چھٹی پر تمہارا یہ حال ہے؟ کبیر کا لہجہ اب دھیما مگر حد سے زیادہ بوجھل اور خوفناک ہو چکا تھا۔ اس نے نائمہ کے کان کے پاس جھک کر انتہائی سنجیدگی سے سرگوشی کی، اب تمہارا کالج ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 9 ماہ کے لیے بند ہونے والا ہے نائمہ۔ تم نے اپنی حد پار کی ہے، اب میں اپنی حدود دکھاؤں گا۔ نائمہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں اوپر آئیں۔ 9 ماہ کا اشارہ اسے ایک پل میں سمجھ آ گیا تھا اور اس کا سارا جوش، ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ ان کی شادی کو وقت گزر چکا تھا، مگر کبیر نے اب تک اس کی پڑھائی اور اس کی کم عمری کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے درمیان ایک فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ ان کے درمیان اب تک وہ خاص تعلق قائم نہیں ہوا تھا جو ایک میاں بیوی کا ہوتا ہے، مگر آج کبیر کی آنکھوں میں جو تپش اور جنون تھا وہ بتا رہا تھا کہ آج وہ کسی رعایت کے موڈ میں نہیں ہے۔ کبیر، آپ کیا مطلب ہے؟ نائمہ کی آواز لرزنے لگی۔ اس نے گھبرا کر کبیر کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر اسے احساس ہوا کہ کبیر اب ایک ایسی چٹان بن چکا ہے جسے ہلانا ناممکن ہے۔ مطلب بہت صاف ہے نائمہ، میں اب تک خاموش تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود کو سنبھال لو، مگر تم نے میری فائلوں کو نہیں بلکہ میرے صبر کو غرق کیا ہے۔ اب تمہیں وہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی جو ایک بیوی کی ہوتی ہے۔ 9 ماہ تک تم صرف اس کمرے اور میری دسترس میں رہو گی تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ارمغان شاہ سے پنگے لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبیر نے اس کے گلے میں اپنی انگلیاں نہایت ہی نرمی سے مگر حق جتاتے ہوئے پھیریں، جس سے نائمہ کے پورے وجود میں خوف اور سنسنی کی ایک دہر لوٹ گئی۔ نائمہ کی زبان جو اب کینچی کی طرح چل رہی تھی اب گنگ ہو چکی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی نظروں سے کبیر کو دیکھا جو اب اس کے لبوں کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ کبیر پلیز، میں مذاق کر رہی تھی، میں معافی مانگتی ہوں، نائمہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر کبیر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نائمہ کو گود میں اٹھایا۔ نائمہ کے ہاتھ خود بخود اس کے گلے میں حمائل ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ کا خوف تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج کبیر شاہ اپنا ہر حساب برابر کر کے ہی دم لے گا۔ کبیر اسے بیڈ کی طرف لے چلتے ہوئے بولا، اب معافیوں کا وقت گزر چکا ہے نائمہ، اب صرف عمل کا وقت ہے۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ جس مرد کو تم بوڑھا کہہ کر چڑھاتی ہو اس کے جنون کی آگ کتنی گہری ہوتی ہے۔ کبیر نے نائمہ کو نہایت نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ کے درمیان گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ نائمہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر بیڈ کا بورڈ اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ کبیر کی تپتی ہوئی سانسیں اب نائمہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ کبیر نہیں، پلیز۔ نائمہ کی آواز اب ایک مدھم سی التجا بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے دیدے خوف اور ایک انجانی بے چینی سے بھر گئے تھے۔ کبیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی ساتھ ایک ہی گرفت میں لے کر اس کے سر سے اوپر بیڈ کے ساتھ جکڑ دیے۔
تم نے خود مجھے یہاں تک پہنچایا ہے نائمہ، تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں اگنور نہ کروں، تو صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اب میری نظروں میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کبیر کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور سختی تھی جس نے نائمہ کے وجود کو برف کی طرح جما دیا۔ نائمہ نے مزاحمت کرنا چاہی، اپنا جسم چھڑانے کی کوشش کی، مگر کبیر کا بھاری وجود اس کے نازک بدن کو بے بس کر چکا تھا۔ جب کبیر کا چہرہ اس کی گردن کے قریب جھکا اور اس کے لبوں نے نائمہ کی حساس جلد کو چھوا تو نائمہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے گرم آنسو نکل کر کن پٹیوں کی طرف بہنے لگے۔ کبیر چھوڑیں مجھے، میں ڈر رہی ہوں۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، مگر کبیر پر اب اس کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، یا شاید وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو صرف اس کی پہلی بار کی گھبراہٹ کے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر نائمہ کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا اور بڑی شدت سے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ ڈرنا کیسا نائمہ، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں، آج یہ فاصلے ختم ہوں گے۔ کبیر کا لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، اس میں غصہ کم اور اپنی بیوی کے لیے ایک تشنہ تڑپ زیادہ تھی۔ اس نے نائمہ کے لرزتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا بوسہ جو نائمہ کی ساری مزاحمت کو نکل گیا۔ نائمہ کا وجود پہلے تو تڑپا، اس نے کبیر کے کندھوں پر اپنے ناخن گاڑ دیے، مگر آہستہ آہستہ اس کی تڑپ میں ایک عجیب سی سپردگی آنے لگی۔ کبیر کی بولڈ اور بے باک لمس نے نائمہ کے اندر ایک ایسا ارتعاش پیدا کر دیا کہ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کی حدت کمرے کے درجہ حرارت کو بڑھا رہی تھی۔ نائمہ کی سسکیاں اب کبیر کی سرگوشیوں میں دب رہی تھیں۔ کبیر نے اس کے لباس کی ہر گرفت ڈھیلی کی اور نائمہ نے ایک آخری بار لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے روکنا چاہا، مگر کبیر کی آنکھوں کے جنون نے اسے ساکت کر دیا۔ آج تم میری ہو نائمہ، مکمل طور پر میری۔ کبیر نے اپنا حق جتاتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اس طرح بیچ دیا کہ نائمہ کو لگا وہ اس کے وجود میں ہی کہیں ضم ہو جائے گی۔ اس رات وہ ساری دوریاں، وہ سارے طنز اور وہ ساری فائلز پیچھے رہ گئی تھیں۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کا شور تھا اور ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں کی اوٹ سے جھانکا تو کبیر کی آنکھ کھلی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ گزشتہ رات کی غربت کی یاد اس کے سخت کی لہجے میں ایک نرمی سی پیدا کر دی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر بیڈ کی دوسری سمت ہاتھ بڑھایا تاکہ نائمہ کو اپنے حصار میں لے سکے، مگر وہاں صرف خالی پن اور بیڈ شیٹ پر پڑی سلوٹیں تھیں۔ کبیر نے فوراً آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ نائمہ، اس نے بھاری آواز میں اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے لگا شاید وہ باتھ روم میں ہوگی، مگر باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھریں۔ وہ بیڈ سے اترا اور ٹیرس کی طرف گیا، وہاں بھی کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اسے لگا شاید وہ تیار ہو رہی ہو، مگر وہاں بھی الماری کے کھلے پٹ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ نائمہ پورے کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ کبیر کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا شاید وہ نیچے ناشتہ بنانے گئی ہوگی، مگر نائمہ اور صبح سویرے کچن کا کام، یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی، وہاں اس کا موبائل فون پڑا تھا، مگر نائمہ کا فون غائب تھا۔ کبیر نے جلدی سے شرٹ پہنی اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ اب بھی ناراض تھی، یا وہ 9 ماہ والی بات سن کر سچ مچ ڈر گئی تھی اور کہیں چلی گئی تھی؟ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچا، وہاں تو ہوکا عالم تھا۔ نائمہ، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی، مگر جواب میں صرف اس کی اپنی آواز کی بازگشت سنائی دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل تک رات تک اتنی سپردگی کے ساتھ اس کی باہوں میں تھی، وہ صبح ہوتے ہی یوں دھوئیں کی طرح کہاں غائب ہو گئی۔ کبیر حواس باختہ سا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی سیمگی تھی جیسے کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ وہ تیزی سے لاؤنج میں پہنچا۔ اس کی مما وہاں آرام سے بیٹھی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اخبار دیکھ رہی تھی۔ کبیر کو اس حالت میں دیکھ کر انہوں نے اینک ناک پر ٹکائی اور حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کبیر، خیر تو ہے بیٹا؟ یہ تمہارا کیا حال بنا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی طوفان دیکھ کر آ رہے ہو۔ کبیر نے بے قراری سے ادھر ادھر دیکھا اور ہانپتے ہوئے بولا، مما وہ نائمہ کہاں ہے؟ وہ اوپر نہیں ہے، پورے کمرے میں نہیں ہے۔ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کبیر کی آواز میں چھپی پریشانی دیکھ کر مما پہلے تو تھوڑا سا چونکی، پھر ان کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آئی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہلکے سے قہقہے میں بدل گئی۔ ارے بابا، سکون کرو، وہ کہیں نہیں بھاگی۔
مما نے کافی کا سپ لیا اور ہنستے ہوئے بولی، وہ تو صبح سویرے ہی تیار ہو کر کالج چلی گئی ہے، آج اس کا کوئی امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، کہہ رہی تھی کہ دیر ہو جائے گی اس لیے جلدی نکل گئی۔ کبیر یہ سن کر جیسے ساکت رہ گیا۔ کالج؟ وہ کالج چلی گئی؟ اسے وہ رات والی دھمکی یاد آئی کہ 9 ماہ کے لیے کالج بند کروا دوں گا، اور نائمہ کا صبح سویرے یوں غائب ہونا اسے سمجھا گیا تھا کہ وہ سچ مچ ڈر گئی تھی، یا پھر اس نے کبیر کی دھمکی کو چیلنج کرنے کے طور پر لیا تھا۔ جی جہاں، اور تم یقین نہیں کرو گے کبیر، وہ آج اتنی جلدی میں تھی کہ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کل کی تمہاری ڈانٹ نے اس پر سحر کر دیا ہے، تبھی تو اتنی پڑھاکو بچی بن گئی ہے۔ اماں تو اپنی بات کہہ کر دوبارہ اخبار میں مگن ہو گئی، مگر کبیر وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی بھی کمال ہے، رات اس قدر قربت اور شدت کے بعد وہ اتنی نارمل کیسے رہ سکتی ہے کہ چپ چاپ کالج چلی گئی۔ کبیر کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نائمہ نے اس کی 9 ماہ والی دھمکی کا جواب اسے خاموشی سے دے دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اسے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ اس دن کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ وہ نائمہ جو پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، جو کبیر کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دیتی تھی، اور جس کی شرارتیں کبیر کا پارا ہائی کر دیتی تھیں، وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ گھر میں اس کی موجودگی کا احساس تو تھا، مگر اس کی آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ کبیر کے سامنے تو آتی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی، اور وہ اس سے اتنا فاصلہ رکھتی کہ کبیر کو اپنا آپ کوئی اجنبی محسوس ہونے لگا۔ اب نہ وہ اس کے کام میں ٹانگ اڑاتی، نہ اس کی فائلز کو ہاتھ لگاتی، اور نہ ہی کوئی طنزیہ جملہ کستی۔ وہ ایک ایسی خاموش مورت بن گئی تھی جو کبیر کی ہر ضرورت کا خیال تو رکھتی تھی، مگر بنا ایک لفظ کہے، جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ کبیر اب اپنی ہی اس حرکت پر اندر ہی اندر پچھتا رہا تھا۔ اس نے تو اسے صرف ڈرانے کے لیے وہ بات کہی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ بولڈ دھمکی اور اس رات کی شدت نائمہ کے اندر کے اس زندہ دل وجود کو ہی خاموش کر دے گی۔ اسے اب وہ تیکھی نائمہ یاد آتی تھی جو اس سے لڑتی تھی، جو اسے تنگ کرتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نائمہ کو خاموش نہیں کروانا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، مگر اس کے سخت اور لہجے اور زبردستی کے حق نے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانا اب اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ کبیر جب بھی رات کو کمرے میں داخل ہوتا، نائمہ یا تو سو رہی ہوتی یا پھر کتاب کھولے پڑھنے میں مصروف ہوتی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر معذرت کرنا چاہتا، مگر نائمہ کا سرد اور خاموش چہرہ اسے روک دیتا۔ ایک شام جب وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ نائمہ خاموشی سے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی ہے۔ کبیر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر نائمہ نے بڑی نفاست سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بنا اس کی طرف دیکھے بولی، آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، میں نیچے مما کی مدد کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت اور وہ شرارت غائب تھی جو کبھی کبیر کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ کبیر وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے وہ فائلز تو بچ گئی، مگر اس نے نائمہ کا وہ اعتماد اور وہ بے باک پیار کھو دیا ہے۔ باہر بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی جو کمرے کے دم گھٹتی خاموشی کو مزید گہرا بنا رہا تھا۔ نائمہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے بے جان نظروں سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اتنی گہری تھی کہ بارش کا حسن بھی اسے مسکرانے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ کبیر دوسری طرف صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اسکرین سے ہٹ کر نائمہ کے جھکے ہوئے شانوں پر جا ٹکتی تھیں۔ وہ فائلیں جو کبھی اس کی زندگی کا مرکز تھیں، آج اسے زہر لگ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ نائمہ نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے کوئی فرمائش کی کہ کبیر چلے نا بارش میں نہاتے ہیں، یا کاش آپ میرے لیے پکوڑے منگوا دیتے۔ اس کی یہی بے نیازی کبیر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ کبیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس خاموشی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا نائمہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نائمہ، اس نے بہت مدھم آواز میں اسے پکارا، مگر نائمہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی نظریں اب بھی شیشے کے پار اندھیرے میں گرتی بوندوں پر جمی تھیں۔ کبیر نے ہمت جمع کی اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں بارش بہت پسند تھی نا؟ دیکھو کتنی تیز ہو رہی ہے۔ نائمہ نے ایک طویل سانس لیا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، پسند تو بہت کچھ تھا کبیر صاحب، پر اب لگتا ہے کہ پسند اور ناپسند کے دن ختم ہو گئے، اب تو بس وقت گزارنا ہے۔ اس کے لہجے کی بیزاری نے کبیر کا دل مٹھی میں لے لیا۔ اس نے نائمہ کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر نائمہ نے ہاتھ ہٹایا نہیں، بلکہ اسے بالکل بے حس و حرکت چھوڑ دیا، جیسے اسے اب اس کے لمس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔
میں جانتا ہوں کہ میں نے اس رات زیادتی کی تھی، میں نے تمہیں ڈرایا، تمہارا دل دکھایا۔ نائمہ، میں تمہاری وہ شرارتیں، وہ اونچی آواز میں لڑنا، وہ سب واپس چاہتا ہوں۔ تم مجھے سزا دے لو، پر یوں خاموش مت رہو۔ نائمہ نے آہستہ سے اپنا رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو بارش کی بوندوں سے کہیں زیادہ وزنی تھے۔ آپ نے تو کہا تھا نا کہ 9 ماہ کے لیے کالج بند کروا دیں گے۔ آپ نے تو اپنا حق جتا کر مجھے یہ بتا دیا تھا کہ میں آپ کے سامنے کتنی کمزور ہوں۔ اب میں خاموش ہی اچھی ہوں کبیر، کم از کم اس طرح آپ کو مجھ پر غصہ تو نہیں آئے گا۔ اس کا ایک آنسو پھسل کر اس کے گال پر گرا، جسے دیکھ کر کبیر کی تمام تر انا ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ کبیر سے اب مزید رہا نہ گیا۔ نائمہ کی آنکھوں سے گرتا وہ ایک آنسو اس کے صبر کا آخری پیمانہ بھی لبریز کر گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور نائمہ کے بالکل پیچھے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی اور محبت سے اپنے دونوں بازو نائمہ کے گرد پھیلائے اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ نائمہ کا وجود ایک پل کے لیے لرزا، مگر وہ ساکت رہی۔ کبیر نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی گردن پر جہاں اس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہاں اپنے لبوں سے ایک تپتا ہوا گہرا بوسہ ضبط کیا۔ اس کی سانسیں نائمہ کی جلد کو چھو رہی تھی، جس میں پچھتاوا اور بے پناہ چاہت دونوں شامل تھے۔ آئی ایم سوری نائمہ، میں وہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا یا ڈرانا نہیں تھا۔ کبیر نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرفت میں وہ شدت تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ نائمہ کو کھونے کے تصور سے بھی ڈر رہا ہے۔ نائمہ کو لگا جیسے وہ اس کے لمس میں پگھل جائے گی۔ اس کا دل چاہا کہ مڑ کر کبیر کے سینے میں سر چھپا لے اور جی بھر کر روئے، مگر پھر اسے وہ صبح یاد آئی جب وہ ڈر کے مارے گھر سے بھاگی تھی، اور وہ ذلت جو اسے اپنی کمزوری پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں سے کبیر کی مضبوط گرفت کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے کبیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے تلخی سے کہا اور زبردستی اس کے حصار سے نکل کر بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ آپ کا جب جی چاہتا ہے آپ اپنا حق جتاتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے معافی مانگ لیتے ہیں۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کے جذبات کے ساتھ آپ جب چاہیں کھیلیں۔ کبیر خالی باہوں کے ساتھ وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ نائمہ کا یوں ہاتھ چھڑانا اسے کسی گہرے زخم کی طرح لگا تھا۔ اس نے اسے خاموشی تو کر دیا تھا، مگر اب وہ اس کے لمس سے بھی دور ہو رہی تھی، اور یہ سزا اس کے لیے کسی بھی نقصان سے زیادہ بڑی تھی۔ کبیر نے اس بار نائمہ کے کسی بھی احتجاجی بات کا کوئی بھی اثر نہ لیا۔ اس نے ایک فاتحانہ اور پرعزم نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ نائمہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے کبیر کے کندھوں پر ہاتھ مار کر نیچے اترنے کی کوشش کی۔ کبیر کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑے مجھے، سب دیکھ لیں گے۔ مگر کبیر کے قدم رکے نہیں۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے سیڑھیاں اتر کر سیدھا بارش میں بھیگتے ہوئے لان کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی بارش کی ٹھنڈی بوندیں نائمہ کے چہرے پر گریں، اس کا غصہ تم توڑنے لگا۔ کبیر نے اسے لان کے بیچوں بیچ ہری گھاس پر نہیں اتارا، بلکہ اسے اپنی باہوں میں بھی جھلاتے ہوئے گول گول گھومنے لگا۔ نائمہ کا پاؤں ہوا میں لہرانے لگا تھا اور اس کے بال بارش میں بھیگ کر کبیر کے چہرے پر آنے لگے۔ کبیر رک جائیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے چلائی، اور ایک ماہ اس کی ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سن کر کبیر کو لگا جیسے اس کی دنیا دوبارہ رنگین ہو گئی ہو۔ کبیر اسے باہوں میں لیے ہوئے ہی تھما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، پہلے بولو کہ اب ناراض نہیں ہو۔ نائمہ، تم نے پچھلے 1 ماہ سے میرا جینا محال کر رکھا ہے، اور اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو مانگو گی میں وہی کروں گا۔ تمہیں وہ نئی کار چاہیے تھی نا، یا وہ ٹرپ جو تم بار بار کہتی تھی؟ بولو مجھے، میں سب کچھ کروں گا، بس تم دوبارہ پہلے جیسی ہو جاؤ۔ نائمہ نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ اس کے وجود کی تپش بارش کی ٹھنڈک ختم کر رہی تھی۔ مگر مجھے وہ سب نہیں چاہیے کبیر، مجھے بس میرا وہ پرانا لڑاکا شوہر چاہیے جو مجھ پر روب تو جھاڑے مگر پیار بھی اتنا ہی کرے۔ نائمہ نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ کبیر نے اسے باہوں میں جھلاتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اسے ہوا میں اچھال کر دوبارہ تھام لیا۔ نائمہ اب اس کی باہوں میں جھول رہی تھی اور بارش ان دونوں کے درمیان کی پچھلے 1 ماہ کی تمام تر گڑواہٹ کو دھو رہی تھی۔ کبیر نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی فرمائش بولو نائمہ، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ آج پوری رات صرف تمہاری فرمائشیں چلیں گی۔ نائمہ نے لاڈ سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ خاموشی جو دیوار بن گئی تھی اب بارش کے سریلے شور میں کہیں گم ہو چکی تھی۔
بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی مگر ان دونوں کو اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کبیر نے نائمہ کو گھاس پر اتارا مگر اسے اپنے وجود سے الگ نہیں ہونے دیا۔ نائمہ کے بھیگے ہوئے کپڑے اس کے جسم سے چپک گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارت لوٹ آئی تھی۔ اچھا تو ہر فرمائش پوری ہوگی؟ نائمہ نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں جھپکاتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کبیر کی کالر پر جمے ہوئے تھے اور وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر تھوڑا اونچا ہو کر کبیر کے چہرے کے قریب ہوئی۔ کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان اب بارش کی بوندوں کی بھی جگہ نہ رہی۔ ہاں، ہر فرمائش، بولو کیا چاہتی ہے میری ضدی بیوی؟ کبیر کا لہجہ مکمل طور پر رومانوی اور بے باک ہو چکا تھا۔ نائمہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ایسے ہی تو آپ کل مجھے خود کالج چھوڑنے جائیں گے اور سب کے سامنے مجھے سوری کہیں گے، وہ بھی چاکلیٹس کے ایک بڑے سے بوکے کے ساتھ۔ اور دوسری بات، آج رات آپ مجھے وہ مووی دکھائیں گے جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ بھی بنا ایک بار بھی بور ہوئے یا سوئے۔ کبیر نے کہہ کہا لگایا۔ نائمہ کی یہ معصومانہ اور ضدی فرمائشیں اسے ہمیشہ ہی اس کا گرویدہ بنا دیتی تھیں۔ منظور ہے کل پورا کالج دیکھے گا کہ کبیر شاہ اپنی بیوی کے سامنے کتنا جھکتا ہے، اور مووی چاہے وہ کتنا ہی بڑا سر درد کیوں نہ ہو، میں تمہارے لیے جاگتا رہوں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نائمہ کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ مگر میری بھی ایک شرط ہے، نائمہ نے سحر زدہ سے انداز میں پوچھا۔ کیا؟ کبیر نے اس کے بھیگے ہوئے ہونٹوں پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ کہ تم اب کبھی مجھ سے دور نہیں ہوگی، چاہے میں جتنا بھی غصہ کروں، تمہارا حق ہے مجھ پر، تم مجھے ڈانٹ سکتی ہو، مجھ سے لڑ سکتی ہو، پر یہ خاموشی، یہ مجھے دوبارہ برداشت نہیں کر پاؤں گا میں۔ نائمہ نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ کبیر کے سینے میں چھپا لیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی، جو صرف اسی کے نام کے دھڑک رہی تھیں۔ کبیر نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا اور اسے اٹھائے ہوئے واپس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ آج کی بارش نے ان کے رشتے کی بنجر زمین کو دوبارہ محبت کے پھولوں سے بھر دیا تھا۔ کبیر اسے اٹھائے ہوئے واپس بیڈ روم میں لایا، جہاں اے سی کی ٹھنڈک اور بارش کی خوشبو ایک جادوئی سما باندھ رہی تھی۔ اس نے نہایت نفاست سے نائمہ کو بیڈ کے نرم گدوں پر اتارا۔ نائمہ کے گیلے بال سفید چادر پر بکھر گئے، جو اس کے سرخ و سفید چہرے کے گرد ایک بالا سا بنا رہے تھے۔ کبیر نے اپنے گیلے بال ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور نائمہ کے دونوں ہاتھ ٹکا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھتاوا نہیں تھا بلکہ ایک تشنا جنون تھا جو نائمہ کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے نائمہ کہ یہ ایک مہینہ میں نے کیسے گزارا ہے، تمہاری خاموشی مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ کبیر کی آواز میں ایک ایسی تھر تھراہٹ تھی جو نائمہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نائمہ کے چہرے پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کے کنارے کو چھوا۔ نائمہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کبیر کی گیلی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں بھی تو تڑپ رہی تھی کبیر، مجھے لگا آپ کو اب میری ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں ایک میٹھا سا شکوہ تھا۔ کبیر نے جواب دینے کی بجائے اپنی پیشانی نائمہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ضرورت نہیں؟ نائمہ، تم میری زندگی کی وہ ضرورت ہو جس کے بغیر میں صرف ایک زندہ لاش ہوں۔ اس نے نہایت دھیمے سے نائمہ کے کان کے پیچھے بوسہ دیا، جس سے نائمہ کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ جب کبیر کے لب نائمہ کے لبوں سے ملے تو جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ یہ بوسہ پچھلے ایک مہینے کی دوریوں، تلخیوں اور اداسیوں کا مداوع تھا۔ کبیر کی گرفت نائمہ کی کمر پر سخت ہوتی گئی اور نائمہ نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کر کے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے سائے دیواروں پر ایک دوسرے میں ضم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ بارش کی بوندیں ابھی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر کی حدت اور محبت کا شور اس بارش سے کہیں زیادہ دلکش تھا۔ کبیر نے نائمہ کے بھیگے ہوئے لباس کی ڈوریاں ڈھیلی کیں اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج کوئی فاصلہ نہیں رہے گا نائمہ، آج صرف تم ہو اور میں، اور یہ ادھوری رہ جانے والی محبت۔ نائمہ نے اپنی آنکھیں موند لیں، اس کی سسکیاں کبیر کے سینے میں جذب ہو رہی تھیں اور اسے احساس ہوا کہ وہ جہاں بھی جائے اس کا اصل ٹھکانہ صرف کبیر کی باہیں ہی ہیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو کبیر کی آنکھ کسی انجانے سے بوجھ تلے کھلی۔ اس کے بازو میں بے-تابی نائمہ خلاف معمول اب تک سو رہی تھی۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے سے بکھری لٹ ہٹانی چاہی، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں نائمہ کی جلد سے مس ہوئیں وہ بری طرح چونک اٹھا۔ نائمہ کا جسم کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہا تھا، اس کی سانسوں کی رفتار غیر ہموار تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ نائمہ، نائمہ اٹھو!
کبیر نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑا، مگر نائمہ نے صرف ایک کرراہ بھری اور اپنی آنکھیں پوری طرح نہ کھول سکی۔ اس کے خشک لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، درد۔ کبیر کا دل زور سے دھڑکا، اسے لگا یہ شاید رات بھر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ہونے والا بخار ہے، مگر جب اس نے دیکھا کہ نائمہ کے ناک سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ کر تکیے پر گری ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کوئی عام بخار نہیں تھا۔ وہ فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہی فائلیں جو کل اسے بیکار لگ رہی تھیں آج اسے اپنی زندگی کی قیمت لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر کبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مسٹر کبیر، ہمیں کچھ ٹیسٹ دوبارہ کرنے پڑیں گے، لیکن ابتدائی علامات بہت تشویشناک ہیں۔ نائمہ کے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد غیر معمولی حد تک کم ہے اور اس کے جگر بھی سوجن ہے۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لے کر فائل بند کی۔ ہمیں شک ہے کہ یہ اپلاسٹک انیمیا ہے، ایک ایسی حالت جہاں جسم نئے خون کے خلیات بنانا بند کر دیتا ہے۔ یہ بیماری بہت تیزی سے اس کے دفاعی نظام کو ختم کر رہی ہے۔ کبیر کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہی لڑکی جو کل رات اس کی باہوں میں جھول رہی تھی، جو کل تک اسے اپنی باتوں سے تڑپا رہی تھی، وہ موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کبیر نے نائمہ کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا، جہاں وہ آکسیجن ماسک لگائے بے سود پڑی تھی۔ اس کی وہ شرارتیں، وہ ضد، وہ کالج جانے کا شوق، سب جیسے ایک پل میں بکھر گیا تھا۔ کبیر نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ اسے رہ رہ کر وہ بات یاد آ رہی تھی کہ 9 ماہ کالج بند کروا دوں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ قدرت اسے کسی اور ہی امتحان میں ڈال دے گی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور فینائل کی بو اب کبیر کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ اور مرغان شاہ جو کبھی اپنے آفس کے 1 منٹ کے ضیاع پر آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا، اب گھنٹوں نائمہ کے بیڈ کے پاس بیٹھا اس کے زرد پڑتے ہاتھ کو تھامے رہتا۔ نائمہ کی وہ ہنستی مسکراتی آنکھیں اب زیادہ تر بند ہی رہتی، اور جب کھلتی تو ان میں ایک ایسی بے بسی ہوتی جو کبیر کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیتی۔ کبیر سچ مچ پاگلوں کی طرح اس کے علاج کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اس نے دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، لندن اور امریکہ کے ہسپتالوں میں نائمہ کی رپورٹس بھیجی اور اپنی دولت کا منہ کھول دیا۔ اس کے لیے اب بزنس ڈیلز کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، نائمہ کو واپس لانا۔ ایک رات جب نائمہ کو شدید تکلیف ہوئی اور اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تو کبیر نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے لے لو، میرا پورا کاروبار لے لو، پر اسے ٹھیک کرو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، سنا تم نے؟ اس کی آواز میں وہ دہاڑ تھی جو ٹوٹے ہوئے انسان کی آخری پکار ہوتی ہے۔ مما اسے دیکھ کر رو دیتی کہ ان کا چٹان جیسا بیٹا ایک لڑکی کی جدائی کے ڈھیر سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ نائمہ نے جب ایک بار تھوڑی سی ہوش میں آ کر کبیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبیر کا وزن گھٹ گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور اس نے کئی دنوں سے شیو تک نہیں کی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے کبیر کی انگلی کو چھوا۔ کبیر، آپ گھر جائیں، آرام کریں۔ کبیر نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تمہارے بغیر کون سا گھر نائمہ؟ وہ در و دیوار مجھے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ میں نے تمہیں خاموش رہنے کی سزا دی تھی، پر اتنی بڑی خاموشی تو میں نے نہیں مانگی تھی۔ تم بس ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی کالج جانے سے نہیں روکوں گا، میں کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ وہ دن بھر کے لیے مہنگی سے مہنگی دوائیاں اور خون کے عطیہ دہندگان ڈھونڈتا پھرتا۔ ہسپتال کے عملے کے لیے وہ ایک دہشت گرد سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ نائمہ کے علاج میں 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ نائمہ کی بیماری جتنی تیزی سے اسے کمزور کر رہی تھی، کبیر کا جنون اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں ہی جائے نماز بچھا کر گھٹنے سجدوں میں پڑا رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی مرضی کا مالک تھا، اب رب کے سامنے ایک ایک سانس کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بیماری کا وہ 1 سال کبیر اور نائمہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن کبیر کے جنونی عشق اور راتوں کی دعاؤں نے آخرکار تقدیر کا لکھا بدل دیا۔ نائمہ کا پیچیدہ آپریشن کامیاب رہا اور زندگی کی لہر ایک بار پھر اس کے نحیف وجود میں دوڑنے لگی۔ وہ دن ارمغان شاہ کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، جب ڈاکٹروں نے نائمہ کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دی۔ کبیر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے جیسے کسی قیمتی کانچ کے کھلونے کو سنبھال رہا ہو، ہسپتال سے باہر لایا۔ نائمہ نے ایک طویل عرصے بعد کھلی فضا میں سانس لیا تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو پورے گھر کو پھولوں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مما نے دروازے پر ہی ان کی نظر اتاری اور نائمہ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ کبھی نائمہ کو سیدھا ان کے کمرے میں لے کر آیا، وہی کمرہ جہاں کبھی ان کے درمیان تلخیاں خاموشیاں پلی تھیں، مگر آج وہاں صرف سکون کا راج تھا۔ کبھی نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نائمہ نے کمرے کے در و دیوار کو ایسے دیکھا جیسے کوئی برسوں بعد اپنی گمشدہ جنت میں واپس آ جاتا ہو۔ کبیر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سچ مچ اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ نائمہ کی آواز اب بھی تھوڑی کمزور تھی، مگر اس میں وہ پرانی چاشنی واپس آ رہی تھی۔
اس نے اپنا ہاتھ کبیر کے چہرے پر رکھا جو اب صرف صاف ستھرا اور شیو کیا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے نائمہ کو پسند تھا۔ کبیر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا لب رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس گھر کو تم نے نہیں نائمہ، اس گھر نے تمہیں مس کیا تھا۔ تم جانتی ہو ان 365 دنوں میں نے ایک لمحہ بھی بے چین سے نہیں گزارا۔ مجھے ہر پل یہی ڈر لگتا تھا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو میں اس کمرے کا سامنا کیسے کروں گا۔ کبیر کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر یہ پچھتاوے کی نہیں، شکر گزاری کی نمی تھی۔ نائمہ نے شرارت سے اسے دیکھا اور مدھم سے لہجے میں بولی، اچھا تو اب وہ 9 ماہ والا حساب کتاب کہاں گیا؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، کل سے کالج جاؤں گی۔ کبیر نے ایک جھٹکے سے نائمہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ کالج جائے گا میرا سر، ابھی تو تم ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی ہو اور تمہیں کالج کی پڑی ہے۔ اب کم از کم کچھ ماہ تو صرف اور صرف میری قید میں رہو گی، اس بار یہ قید غصے کی نہیں بلکہ اس محبت کی ہوگی جو میں نے 1 سال سے سنبھال کر رکھی ہے۔ اس نے نائمہ کی ناک کو اپنی ناک سے رگڑا اور نائمہ کی وہ مخصوص ہنسی پورے کمرے میں گونجی جس نے ثابت کر دیا کہ اب سچ مچ سکون گھر آ گیا ہے۔ کمرے کی فضا میں اب ہسپتال کی وہ گھٹن اور دوائیوں کی بو نہیں تھی، بلکہ وہاں سندل کی دھیمی مہک اور محبت کی حدت رچی بسی تھی۔ کبیر نے کمرے کی بڑی لائٹس بند کی، صرف سائڈ لیمپ کی روشنی رہنے دی، جس کی زردی مائل روشنی میں نائمہ کا چہرہ کسی سنہرے خواب کی طرح دہک رہا تھا۔ کبیر نے خاموشی سے نائمہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اس کا سر اپنے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ نائمہ نے ایک طویل اور پرسکون سانس لیا، جیسے اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اس نے اپنی انگلیاں کبیر کے شرٹ کے بٹنوں کے گرد گھماتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا، جو اب نارمل مگر مضبوطی سے دھڑک رہا تھا۔ کبیر، اس 1 سال میں نے بہت بار ہمت ہاری تھی۔ نائمہ نے سرگوشی کی، مگر جب میں ابھی آنکھیں کھولتی اور آپ کو اپنے پاس بیٹھا دیکھتی تو مجھے لگتا کہ موت بھی آپ سے جیت نہیں پائے گی۔ آپ کا یہ پاگل پن ہی مجھے واپس لایا ہے۔ کبیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ تمہیں پتہ ہے نائمہ، جب تم بیمار تھی تو میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر تم ایک بار واپس آ جاؤ تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تمہیں خاموش کر کے جو گناہ کیا تھا، اللہ نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دی، مگر اب اس نے نائمہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب ہم مکمل ہیں، تم میری ادھوری کہانی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نائمہ نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اپنا چہرہ اس کے قریب لائی۔ اب کوئی فائل، کوئی کالج اور کوئی غصہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا نا؟ کبیر نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ کچھ بھی نہیں نائمہ، اب صرف تم ہو، میں ہوں اور یہ سکون جو ہم نے بہت مشکلوں سے کمایا ہے۔ اس نے نائمہ کو بیڈ پر لٹا کر اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ باہر رات کا اندھیرا تھا، مگر اس کمرے میں محبت کا وہ سورج طلوع ہو چکا تھا جس کی اب کوئی ڈھلتی شام نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو کر اپنی اپنی تکالیف کو بھلا رہے تھے۔ نائمہ کی وہ شرارتی مسکراہٹ اور کبیر کا وہ بے باک جنون اب ایک خوبصورت توازن میں آ چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، ایک دوسرے کی زندگی اور ایک دوسرے کی منزل۔